بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بطول ہے۔ آپ کا بچپن شریف اور زندگی کا ہر لمحہ نہایت ہی پاکیزہ تھا، کیونکہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش رحمت میں تربیت پائی۔ اب دن رات اپنے والدین کی پاکیزہ زبان سے پاکیزہ اقوال سنتی۔ آپ نہایت عبادت گزار، متقی اور پاک باز خاتون تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کہا جاتا ہے۔ آپ اخلاق و عادات و گفتار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے تقریباً 5 یا 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پر ہمارے دل و جان قربان۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت مسلمہ کا بے حد درد تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے بعض اوقات ساری رات دعائیں مانگتی، اپنی سہولت و آسائش کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں کبھی التجا نہ کرتی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی اور جب رات آتی تو عبادت الہی کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ عبادت ہو تو ایسی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، رات کو مسجد بیت کی محراب یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی جو مخصوص جگہ ہوتی ہے اس میں نماز پڑھتی رہتی، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ حضرت حسن نے فرمایا، میں نے آپ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے سنا، آپ اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ کرتی۔ میں نے عرض کی، پیاری امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی؟ فرمایا، پہلے پڑوس ہے، پھر گھر۔ امت کی غمخواری کے لیے ہر وقت عبادت الہی کی طرف متوجہ رہتی، راتوں کو جاگ کر مناجات میں مصروف رہتی۔ یہی نہیں بلکہ اللہ پاک کی عبادت اور اس کے ذکر و اذکار سے اس قدر محبت تھی کہ اپنے گھریلو کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ یاد الہی سے کبھی غافل نہ ہوتی۔ آئیے اب سیدہ خاتون نے جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذوق تلاوت اور شوق عبادت کے متعلق جانتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کریم فرماتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتی۔ آپ نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تلاوت کا کس قدر ذوق و شوق تھا کہ گھریلو مصروفیت کے دوران بھی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت جاری رہتی۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو کئی نادان مصروفیت کے دوران کانوں میں ہینڈ فری لگا کر بڑے دھیان سے گانے سنتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی گاتے ہیں۔ اسی طرح کئی خواتین گھر کے کام کاج کے دوران گانے سنتی ہیں، فلمی ڈرامے دیکھتی ہیں۔ اے کاش ہمیں بھی اپنے دن رات عبادت میں بسر کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اے کاش ہمارا کوئی لمحہ فضول کاموں میں نہ گزرے، ہماری ہر گھڑی ذکر و درود کے سبب رحمت بھری گزرے، آمین۔ ہماری یہ عادت نکل جائے اور ہم گھریلو کام کاج میں مصروف ہوں یا سفر میں ہوں، ہر وقت ہمارے لبوں پر ذکر و اذکار اور نعت رسول جاری رہے۔ عبادت کا جذبہ بڑھانے کے لیے سیدہ خاتون نے جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوق عبادت پر مزید ایک واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ شادی کی رات بھی عبادت۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کی رخصتی کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اپنے بستر کو چھوڑ دیا اور اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ رات قیام میں تو دن روزے کی حالت میں بسر ہوتے رہے، حتیٰ کہ 3 روز اسی طرح گزر گئے۔ چوتھے دن حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کریم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے،
ان دونوں نے 3 دن سے نیند اور بستر کو ترک کر رکھا ہے اور عبادت اور روزوں میں مصروف ہیں۔ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے ارشاد فرماؤ کہ اللہ پاک تمہاری وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہا ہے اور آپ دونوں بروز قیامت گنہگاروں کی شفاعت کرو گے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے انداز گفتگو اور اٹھنے بیٹھنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی اور کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خاتون جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی چلتی پھرتی بولتی تصویر تھی، بلکہ تصویر صرف شکل دکھاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو سیرت میں بھی حضور کا عکس تھیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حتیٰ کہ انداز گفتگو بھی اپنے والد محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، اس پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ ان کو بٹھاتے۔ اسی طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ بھی کھڑی ہو جاتی اور ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ حضور کو بٹھا لیتی۔ حضرت ابو حنظلہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صبان نے فرمایا کہ حضور جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سب سے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتے اور واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال۔ صحیح روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو ہوا۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر صحیح روایت کے مطابق 29 سال یا اس سے کچھ کم تھی۔ حضرت فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اکثر بیمار اور غمگین رہا کرتی۔ انتقال کے قریب ان کی طبیعت سخت ناساز ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے، خیریت دریافت فرمائی اور مسئلہ میراث کے سلسلہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ناراضگی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دور فرمایا اور گھر آ کر اپنی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضرت فاطمہ کی تیمارداری میں ان کے پاس جا کر رہو۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال فرمانے تک انہی کے پاس رہیں۔ انتقال سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غسل وغیرہ کے متعلق وصیت فرمائی، پھر ان کی وصیت کے مطابق انہیں غسل دیا گیا۔ غسل دینے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ ام رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں اور جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ بعض روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے حضرت عباس کا اور بعض میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اور قبر میں دفن کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔